نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، علماء کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس آدمی کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کے سامنے سیرت رسول کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں بہت دنوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم نے سنی ہیں۔ سنتے سنتے ہم لوگ کہاں تک گئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تک گئے تھے؟ 35 تک ابھی گئے تھے ہم لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی 35 کی ہوئی، 35 سال کی ہوئی، تو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ وہ حجر اسود کو لگانے کا واقعہ ہوا تھا۔ بیت اللہ شریف کو ڈھا کر کے پھر دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ کیوں اس کی تعمیر کی گئی تھی دوبارہ؟ کیونکہ ایک مدت پار ہو گئی تھی اس کے بارے میں، یعنی ایک مدت کے بعد اس کی تعمیر کرنا وہ لوگوں نے شروع کیا تھا، کیونکہ بیت اللہ شریف کمزور اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی، پرانا ہو گئی تھی۔ اسی لیے ان لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم لوگ اس کو ڈھا کر کے نئے طریقے سے کیا ہے، بیت اللہ شریف کو بنائے۔ چنانچہ یہاں پر 2-4 سوال ہے بیت اللہ شریف کے تعلق سے جو میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ حجر اسود کس رنگ کا تھا؟ سفید رنگ کا تھا، لیکن وہ کالا کیسے ہو گیا تھا؟ انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے، یا تو ایک روایت میں مشرکین کی گناہ کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ کالا ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے استعلام میں، حجر اسود کے استعلام میں، جب ہم حجر اسود کو استعلام کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، تو گناہیں جھڑتی ہیں۔ گناہیں کیا ہوتی ہیں؟ جھڑتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حسنات کے اندر، یعنی جب ہم اپنی زندگی میں حسنات کو لائیں گے، اچھی چیزوں کو لائیں گے اپنی زندگی میں، جب ہم اچھی چیزوں کو لائیں گے تو برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ برائیاں آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اگر آدمی نمازی ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، اور گناہ بھی کر رہا ہے، تو آدمی نمازی ہے؟ نہیں، وہ آدمی نماز نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایک آدمی حرام بھی کھا رہا ہے، ایک آدمی گناہ بھی کر رہا ہے، تو وہ نمازی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نیکی کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب آدمی نیکی کو اخلاص کے ساتھ کرنا شروع کرے گا تو اس کی برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی برائیاں کیا ہوتی ہیں؟ مٹ جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی داڑھی رکھ کر کے نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اور پھر گناہ کے بھی کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ اللہ کے لیے خالص عبادت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ عبادتیں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ حجر اسود کے بارے میں، کہ حجر اسود کو بوسہ لینے سے کیا ہوتی ہیں؟ گناہیں جھڑ جاتی ہیں۔ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کس نے رکھا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ جو چادر کے کونے پکڑے تھے سردار، اور اللہ کے نبی اس کو اپنے ہاتھ سے کیا کر دیے تھے؟ رکھ دیے تھے۔ ایک سوال یہاں پر، تیسرا سوال یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے پورے ڈر رہے تھے، کیونکہ مقدس مقام تھا یہ پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو سب سے پہلا کس نے شروع کیا تھا ڈھانا؟ نام میں نے بتلایا تھا، یاد نہیں ہے؟ ولید بن مغیرہ، اس کا نام کیا تھا؟ ولید بن مغیرہ۔ چوتھا سوال ہے کہ بیت اللہ شریف کو جب بنایا جا رہا تھا تو اس کا معمار یعنی مستری وہاں پر کون تھا؟ اس کا نام بھی یاد نہیں ہے؟ اس کا نام باقور تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ باقور تھا۔ اسی طریقے سے
کس کے مشورے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنایا گیا تھا؟ یعنی کس نے مشورہ دیا تھا کہ جو سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا تو ہم اس کو مان لیں گے؟ وہ بھی نام یاد نہیں ہے؟ یعنی غور سے درس نہیں سنتے ہیں آپ لوگ. اس کا نام ابو امیہ تھا. اس کا نام کیا تھا؟ ابو امیہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طریقے سے تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے ہی پورے عرب کے اندر بلکہ پورے مکہ میں اور آس پاس کے ایریا میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے امانت دار ہیں، بہت بڑے صادق ہیں، بہت بڑے سچے ہیں اور اخلاق کریمانہ کے کیا ہے بلند پائے پر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی جانے والی تھی اور یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم کام تھا نبوت کا پانا، کیونکہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانا اس انسان کا کام ہوتا ہے جس کے اندر خود کیا ہو اخلاق کریمانہ کی بلندی پر وہ انسان ہو. اس وجہ سے بتلایا گیا ہے اخلاق کے بارے میں جب باتیں آئیں گی تو معلوم پڑے گا کہ علم کے ساتھ اخلاق کا ہونا کتنا ضروری ہے. اگر کسی آدمی کے پاس علم ہے، اگر کوئی آدمی علم حاصل کر رہا ہے اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، پھر وہ کارگر نہیں ہوگا، وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا، وہ انسان کیا ہوگا کارگر نہیں ہوگا. اس انسان کی تاثیر دوسری انسان کے اندر نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ کیا ہو اخلاق نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم ان کے اخلاق کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی کا اخلاق بالکل بلند پائے پر تھا. قیامت تک نہ کوئی انسان پیدا ہوگا جو اللہ کے نبی سے اخلاق کے بڑھ کر ہو، اور نہ پیدا ہوا تھا، اور نہ کوئی پیدا ہوگا جو اللہ کے نبی سے بڑھ کر اخلاق. ایک واقعے سے معلوم پڑ جائے گا، ایک واقعے سے معلوم پڑے گا کہ اللہ کے نبی کتنے بڑے اخلاق والے تھے، کتنے اخلاق مند تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. ایک دیہاتی آیا اور سیدھا مسجد کے کونے میں گیا اور پیشاب کرنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے صحابہ کرام. اللہ کے نبی کے سامنے سے وہ گیا اور مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کرنے لگا. اب کتنی بڑی بات ہے، ہم لوگ اگر کسی چرچ میں یا مندر میں یا مسجد میں جا کر کے پیشاب کرنے لگے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ چھوڑیں گے لوگ؟ نہیں چھوڑیں گے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، وہ آدمی پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام اس کو روکنے کے لیے گئے. اللہ کے نبی فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو، پیشاب کیا ہے کرنے دو. اس کے بعد جو پیشاب کر کے فارغ ہوا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس میں پانی بہاؤ، پانی بہانے سے پاک ہو جائے گا. پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی چیز بھی ہے. چنانچہ ان کے اوپر پانی بہا دیا گیا، اس کے بعد پاک ہوا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. اب اس سے بڑا کوئی اخلاق مثال ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اس سے بڑی مثال ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا نظیر ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے اخلاق والے تھے. اور خود اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی خطا سے، ہر طرح کی گناہ سے اللہ رب العالمین نے بچایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بچپن میں ہوتے ہیں نا تو بہت سارے کام ہم لوگ کرتے ہیں بچپن میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے منہ پر شراب کا ایک ٹپکا بھی کبھی نہیں ڈالا. حالانکہ مکے میں لوگ سارے کے سارے شراب پیتے تھے، مکے کے اندر بہت سارے لوگ شراب پیتے تھے، سارے کے سارے پیتے تھے. لیکن مکے میں کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر آتا ہے سیر کے اندر، تاریخ کے اندر، کہ انہوں نے کبھی بھی شراب کو اپنے منہ پر نہیں ڈالا. ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اسی طریقے سے حضرت خدیجہ کو جو چچا تھے وہ تھے. تو اتنے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کبھی بھی شراب کو منہ پر نہیں لایا تھا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آستانوں کا، آستانہ جہاں پر آستانہ ہوا کرتے تھے، یعنی بتوں کے نام پر جو جانور ذبح ہوتے تھے یا تو بتوں کے نام پر جو کھانا پکتا تھا، اللہ کے نبی نے کبھی بھی وہ کھانا اور وہ کھانا کبھی بھی نہیں کھایا، وہ ذبیحہ کبھی بھی نہیں کھایا. اسی طریقے سے لوگ کیا کرتے تھے، لات اور عزا کی قسم کھاتے تھے. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. تو لوگ لات عزا کی قسم کھاتے تھے، ان کے جو معبود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بچپن میں بھی کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسم نہیں کھائی. حالانکہ سارے لوگ اس کی قسم کھا کر کے کوئی کام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قسم نہیں کھائی. ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں چھوٹا تھا تو انسانی فطرت کی وجہ سے ایک دو مرتبہ مجھ کو بھی خیال آیا
کہ جو لوگ مکہ والے کرتے ہیں میں بھی کروں، یعنی قصہ گوئی، جو رات میں بیٹھ کر کے لوگ قصہ سنایا کرتے تھے، قصہ گوئی کرتے تھے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ کو بھی خیال آیا ایک دو مرتبہ، لیکن اللہ رب العالمین نے اس وقت بھی میری حفاظت کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اور ایک میرا ساتھی دونوں بکری چرایا کرتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے ساتھی سے کہا کہ تم میری بکریوں کو دیکھو، میں تھوڑا جا کر کے قصہ سن کر کے آؤں، مکہ والے کیا کیا قصہ بیان کرتے ہیں، کیا کیا کہانیاں بیان کرتے ہیں، وہ میں سن کر کے آؤں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، پہاڑ سے نکلا جہاں بکریاں چرایا جاتا تھا، پہاڑ سے نکلا اور مکہ کے پہلے گھر میں آیا۔ ابھی پہلے ہی گھر میں آیا کہ وہاں پر شادی چل رہی تھی، مکہ کے پہلے گھر میں شادی چل رہی تھی۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر شادی ہو رہی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں وہاں بیٹھ گیا، جیسے ہی بیٹھ گیا اس کے بعد میں سو گیا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا، میں سو گیا۔ پھر سورج کی تمازت نے اللہ کے نبی کو جگایا، یعنی جب سورج بلند ہوا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، جاگے۔ تو رات تو ختم ہو گئی تھی۔ پھر اللہ کے نبی پلٹے وہاں پر اور ان کے ساتھی نے کہا کہ تم نے کیا سنا، میں جو تمہاری بکریاں دیکھ رہا تھا تم کیا سن کر کے آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بتلایا کہ میں اس طریقے سے وہاں پر گیا تھا، پھر میں کیا ہو گیا، سو گیا اور ابھی اٹھ کر کے سیدھا آ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ہی حفاظت فرمائی تھی کہ کوئی بھی خطا ہو، کوئی بھی لغزش ہو، یہ اللہ رب العالمین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دامن عفو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا تھی، حفاظت کی چادر تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچتے پہنچتے ہم لوگ کہاں تک پہنچے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی وقت تھی؟ اس وقت کتنی تھی؟ 35 کی تھی۔ اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا گیا تو اس وقت کتنی عمر تھی؟ 40 سال۔ لیکن اس سے پہلے، نبوت دینے سے پہلے بہت سارے واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ وہ واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہیں وہ بتلائے جائیں گے کہ اللہ کے نبی ہونے سے پہلے کہاں پر جاتے تھے، کہاں پر تعبد کرتے تھے، نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی، اور سب سے پہلا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا آیا ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے پہلا حکم کیا آیا تھا؟ سب سے پہلا حکم کیا آیا تھا؟ پڑھنے کا حکم آیا تھا۔ سب سے پہلا حکم کیا آیا تھا؟ جاننے کا حکم آیا تھا۔ سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ جاننے کا کہ تم پڑھو، سب سے پہلے تم سب سے پہلے جانو، اللہ کو جانو، اللہ کی مخلوقات کو جانو، اپنے نفس کو جانو، اللہ کے رسولوں کو جانو، اللہ کی کتابوں کو جانو۔ سب سے پہلے علم کے بارے میں آیا تھا کہ اللہ کی جانکاری حاصل کرو، اللہ کون ہے، اللہ کی کیا صفات ہیں، اللہ کی کیا اسماء ہیں، اللہ رب العالمین کے کیا احکامات ہیں، اللہ رب العالمین کی کیا فرمودات ہیں، اللہ رب العالمین کی کیا منہیات ہیں، اس چیز کے بارے میں باتیں آئی تھی۔ تو یہ چیزیں بتلائی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو ان باتوں کی کہنے سے زیادہ سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ 2 بچے جو حفظ کلاس یہاں پر چل رہی ہے، 2 بچوں نے، ایک بچہ محمد نوح، ان کے مکمل 5 پارے یاد ہو گئے ہیں۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہاں پر آئیں اور اپنا جائزہ لے کر کے جائیں۔ اور دوسرے طالب علم ہیں، کیا نام ان کا؟ محمد انس، اچھا انس حبیب ہیں، انہوں نے مکمل 21 پارے، 21 پارا، ماشاءاللہ، اور صرف ان کے 9 پارے باقی ہیں، ان کے بعد یہ حافظ قرآن بن جائیں گے۔ انہوں نے 21 پارا یاد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین